السلام علیکم۔ تو جیسے کہ آپ لوگ مجھے جانتے ہیں، میں ہوں سیدہ عزیزہ، اور آج کا کوئی ولاگس نہیں ہے، کوئی ٹاپک نہیں ہے کہ میں بیوٹیشن سے ریلیٹڈ کوئی بات بتا رہی ہوں۔ ایک بہت ہی ضروری بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، جو کہ اسکیم ابھی میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہوا اور کافی ہمارا لاس ہوا۔ تو میں نہیں چاہوں گی کہ وہ لاس کوئی بھی فیملی فیس کرے۔ تو ہوا کچھ ایسا ہے کہ ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ ظاہر سے پتہ کھانے کے بعد ہم لوگ دوپہر میں تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں، تو میں اور میرے ہسبینڈ اپنے روم میں ریسٹ کر رہے تھے۔ تو میں شام میں اٹھی ہوں، اٹھ کے نا انہوں نے کہا مجھے کہ بچیا مجھے نا اپنا موبائل دے دو، ٹھیک ہے۔ تو میں نے انہیں ان کا موبائل دے دیا۔ تو جو ہے نا انہوں نے موبائل اپنا آن کیا ہے۔ آن کرنے کے بعد نا میری فیملی سے میرے کزن ہیں، ان سے ہمارا کوئی اتنا یعنی کہ ہے کزن، بات چیت میرے ہسبینڈ کی اتنی نہیں ہے ان سے۔ میرے ہسبینڈ کہاں میرے ریلیٹیوس وغیرہ سے اتنی بات چیت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ جو میرے خالہ وغیرہ کے جو بچے ہیں ان لوگوں سے کافی میرے ہسبینڈ بات چیت کرتے ہیں، یعنی کہ وہ دور کے ہیں۔ تو ہوا کچھ ایسا کہ عرفان بھائی نام ہے ان کا، تو وہ دبئی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی جو ہے نا میسنجر پہ ان کے میسنجر پہ میسج آیا ہے، اور عمیر کیسے ہو، ٹھیک ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے مجھے سرسری طور پہ پوچھا کہ یہ تمہارے کزن ہے نا؟ تو جب میں نے ان کی ڈی پی دیکھی تو ڈی پی میں ان کی ہی پکچرز لگی ہوئی تھی، تو میں نے کہا ہاں یہ عرفان بھائی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ان کی اور ان کے درمیان کیا باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان سے حال احوال یہ ساری باتیں یعنی میرے ہسبینڈ سے انہوں نے کی۔ کافی باتیں وغیرہ کرنے کے بعد تو پھر میرے ہسبینڈ کی اور ان کی جو ہے نا نارملی بات چیت ہو رہی تھی، اور ہیلو ہائی یہ وہ، کیونکہ میرے ہسبینڈ خود پولیس میں۔ تو ہوتے ہوتے انہوں نے کہا کہ عمیر مجھے نا تم سے پرسنلی ایک کام ہے۔ اور میرے ہسبینڈ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جی بولیں کہ کیا کام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے اکاؤنٹ میں نا 15 لاکھ روپے سینڈ کر رہا ہوں، تو وہ جو ہے نا میں 10 دنوں میں یعنی پاکستان آ رہا ہوں، تو میں پھر تم سے لے لوں گا۔ اور جو ہے نا میرے یہاں پہ ویزے کا مسئلہ ہو گیا ہے، اور جو ہے نا مجھے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ ساری باتیں میرے ہسبینڈ سے ہوئی، مجھے ڈیٹیلز میں اتنا نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں میرے ہسبینڈ سے ہوئی نا، تو میرے ہسبینڈ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرف سے یعنی عرفان بھائی کی طرف سے میسج آیا کہ جو ہے نا بیٹا رک جاؤ۔ تو عرفان بھائی کی طرف سے میسج آیا، تو عرفان بھائی کی طرف سے میسج آتا ہے کہ نا اچھا جو ہے نا میں تمہیں 15 لاکھ روپے سینڈ کر رہا ہوں، تم نا اپنا یعنی کہ ویسٹرن یونین میں سینڈ کرو، کیونکہ ہمارے جو میرے ہسبینڈ کے جو چاچو وغیرہ ہیں وہ لوگ جو ہے نا وہاں رہتے ہیں امریکہ میں، تو وہ جو بھی پیسے سینڈ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ ویسٹرن یونین سے ہی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نا اچھا ٹھیک ہے۔ تو میرے ہسبینڈ کا اس وقت تو یہ ویسے تو دماغ ویسے ان کا بہت چلتا ہے، ویسے اس وقت دماغ نہیں چلا کہ آخر یہ بندہ کیا بولنا چاہ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا چلیے ٹھیک ہے، میں جو نا آپ کو اپنا انہوں نے NIC کی آگے اور پیچھے دونوں جو ہے نا پکچرز کھینچ کے اس نمبر پہ سینڈ کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ نا مجھے نا یہاں پہ ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے، اور جو ہے نا میرا جو ایجنٹ ہے وہ پاکستان میں، تو تم اس سے بات کر لو، اس کے ساتھ نمبر وغیرہ دیا، ٹھیک ہے۔ وہ سارے نمبرز وغیرہ دیے، میں لاسٹ میں اس کی پکچرز وغیرہ آپ لوگوں کے ساتھ مست سے شیئر کروں گی، تاکہ آپ لوگوں کو یقین آ جائے کہ ایسا اسکیم میرے ہسبینڈ کے ساتھ میری فیملی کے ساتھ ہو۔ تو وہ جو ہے نا پھر میرے ہسبینڈ نے تو انہیں ان کے اپنی NIC کی پکچر اس بندے کو سینڈ یعنی کہ جو عرفان بھائی کے نمبر کے تھرو بات کر رہا تھا، یعنی کہ اس کو سینڈ بھی کر دی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی میرا ایجنٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کو 3.5 لاکھ روپے دینے ہیں، اور میرے ویزے کا پھر معاملات حل ہوگا اور پھر میں پاکستان آ جاؤں گا، ورنہ یہ لوگ مجھے ڈیپورٹ کر دیں۔ اب میرے ہسبینڈ نے سوچا کہ فیملی کا بندہ ہے یار، کہیں ایسا نہ ہو کوئی اسی خسارے میں پڑ جائے۔ اب وہ جو ہے نا بھلائی کے پجاری بھلائی کرنے نکل گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا ابھی ایجنٹ سے تم بات کر لو، انہوں نے 2 نمبر سینڈ کیا، ٹھیک ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے اس سے بات کیا، پہلے تو میرے ہسبینڈ سے بہت روڈ لہجے میں اس بندے نے بات کیا، آپ کس ٹون میں بات کر رہے ہیں؟ میرے ہسبینڈ نے کہا میں کس ٹون میں آپ سے بات کر رہا ہوں؟ تو یہ ساری باتیں ہوئی وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ میں کس ٹون میں بات کر رہا ہوں؟ انہوں نے کہا 3.5 لاکھ روپے آپ کو دینا ہوگا۔ انہوں نے ایٹ اے ٹائم کہا کہ ایٹ اے ٹائم میرے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے،
میں آپ کو جو ہے نا پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس جو ہے 30,000 تھے میرے ہسبینڈ کے پاس، اور 30 نہیں 25، اور 25,000 میرے چھوٹے بھائی ونہر سے لے کے انہوں نے کیا کیا کہ اس بندے کو سینڈ کر دیا، یعنی 50,000 روپیز سینڈ کرنے کے بعد ان سے جو بھی گفتگو ہوئی وہ لاسٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ مست سے شیئر کروں گی، تو اور وہ نمبر بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جس نمبر کے ذریعے اسکیم ہوا ہے۔ تو جو ہے یہ ساری باتیں ہو گئی، دین یہ کہ پھر میرے ہسبینڈ یہاں سے چلے گا، نہ میرے علم میں کوئی بات تھی نہ ان کے علم میں، انہوں نے 50,000 اس بندے کو 30,000 اور 20,000 کر کے سینڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہوتا ہے کیا کہ نا میں مہندی لگانے اپنی بڑی والی بھابھی کی طرف گئی، ٹھیک ہے، تو میرا چھوٹا والا بھائی آتا ہے اور اس نے مجھے کال کیا، بولا نا آپی تم کہاں ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں کیوں کیا ہوا، میں تو رباب کی طرف ہوں، مہندی لگا رہی ہوں، کیوں کیا ہوا؟ تو وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ نا تم لوگوں نے، تو وہ جو ہے نا پھر میرے ہسبینڈ نے تو انہیں ان کے NIC اپنی NIC کی پکچر اس بندے کو سینڈ، یعنی کہ جو عرفان بھائی کے نمبر کے تھرو بات کر رہا تھا، یعنی کہ اس کو سینڈ بھی کر دی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی میرا ایجنٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کو 3.5 لاکھ روپے دینے ہیں اور میرے ویزے کا پھر معاملات حل ہوگا اور پھر میں پاکستان آ جاؤں گا، ورنہ یہ لوگ مجھے ڈیپورٹ کر دیں۔ اب میرے ہسبینڈ نے سوچا کہ فیملی کا بندہ ہے یار، کہیں ایسا نہ ہو کوئی اسی خسارے میں پڑ جائے، اب وہ جو ہے نا بھلائی کے پجاری بھلائی کرنے نکل گئے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا ابھی ایجنٹ سے تم بات کر لو، انہوں نے 2 نمبر سینڈ کیا، ٹھیک ہے، تو میرے ہسبینڈ نے اس سے بات کیا، پہلے تو میرے ہسبینڈ سے بہت روڈ لہجے میں اس بندے نے بات کیا، آپ کس ٹون میں بات کر رہے ہیں؟ میرے ہسبینڈ نے کہا میں کس ٹون میں آپ سے بات کر رہا ہوں؟ تو یہ ساری باتیں ہوئی وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ میں کس ٹون میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا 3.5 لاکھ روپے آپ کو دینا ہوگا، انہوں نے ایٹ اے ٹائم کہا کہ ایٹ اے ٹائم میرے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے، میں آپ کو جو ہے نا پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس جو ہے 30,000 تھے میرے ہسبینڈ کے پاس، اور 30 نہیں 25، اور 25,000 میرے چھوٹے بھائی ونہر سے لے کے انہوں نے کیا کیا کہ اس بندے کو سینڈ کر دیا، یعنی 50,000 روپیز سینڈ کرنے کے بعد ان سے جو بھی گفتگو ہوئی وہ لاسٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ مست سے شیئر کروں گی، تو اور وہ نمبر بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جس نمبر کے ذریعے اسکیم ہوا ہے۔ تو جو ہے یہ ساری باتیں ہو گئی، دین یہ کہ پھر میرے ہسبینڈ یہاں سے چلے گا، نہ میرے علم میں کوئی بات تھی نہ ان کے علم میں، انہوں نے 50,000 اس بندے کو 30,000 اور 20,000 کر کے سینڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہوتا ہے کیا کہ نا میں مہندی لگانے اپنی بڑی والی بھابھی کی طرف گئی، ٹھیک ہے، تو میرا چھوٹا والا بھائی آتا ہے اور اس نے مجھے کال کیا، بولا نا آپی تم کہاں ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں کیوں کیا ہوا، میں تو رباب کی طرف ہوں، مہندی لگا رہی ہوں، کیوں کیا ہوا؟ تو وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ نا تم لوگوں نے، تو میرے ہسبینڈ جو ہے نا میرے ذہن میں تو میرا بھائی آتا ہے مجھے کہتا ہے کہ آپی تم کہاں ہو؟ اس میں نے کہا رباب کی طرف ہوں، تو اس نے کہا کہ آپی تم لوگوں نے کتنے پیسے اس بندے کو سینڈ کیے؟ تو میں نے کہا یہ بات تو میرے کو پتہ ہوگی، آئی تھنک 50,000 کے اراؤنڈ یا 40,000 کے اراؤنڈ سینڈ کیا، تو بولے کہ وہ سارے پیسے ڈوب گئے عرفان بھائی کا، کیونکہ ہمارے واٹس ایپ میں فیملی گروپ بھی، اس میں میسج آیا کہ ان کے دوست کے ساتھ یہ اسکیم ہوا ہے، اور یہ اسکیم نا پھر عمیر بھائی سے پوچھو، پھر میں نے، میری تو سمجھو ہارٹ اٹیک ہو جانا تھا، کیونکہ ہماری پورے منتھ کی سیلری تھی، اور جو ہے ہم نے اپنے بھائی ونہر سے بھی 25,000 ادھار لیا تھا، مطلب 75,000 کا ہمیں اسکیم ہوا، تو جو ہے نا میں نے اپنے ہسبینڈ کو فون کیا اور پوچھا کہ بھائی کیا معاملات ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ پیسے ہمارے ڈوب گئے، میرے ساتھ ایک بہت بڑا اسکیم ہو گیا، انہوں نے کہا میرا جو فرینڈ ہے وہ بول رہا تھا کہ نہیں کرو عمیر، کیونکہ جو ہے نا ایسا اسکیم میرے بھتیجے کے ساتھ بھی ہوا، بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایسا اسکیم پوری کافی لوگوں کے ساتھ ہوا، ایون کہ میری ایک فرینڈ ہے، اس نے کہا کہ میری ماما ایک جگہ جاب پہ جاتی ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی فیملی کہ جو ہے نا یہ بندہ جو ہے جن کے ریلیٹڈ سے کال آئی تھی وہ باہر رہتے تھے، اور جب ہم نے جس کے وجہ سے میرے ہسبینڈ نے سارے کال میں یعنی کہ ان کو پیسے دیے، اس بندے سے جب بات ہوئی تو یعنی کہ جو عرفان بھائی، انہوں نے اتنی روڈلی میرے ہسبینڈ سے بات کی اور ڈائریکٹ کہا کہ اب جو ہے نا FBR میں کال کرو تو یہ کرو تو وہ، خیر میں نے FBR میں یہ چیز رجسٹرڈ کروائی ہے، اور میری FBR سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چیز میں عمل درآمد کریں، کیونکہ میرے ہسبینڈ کی پورے منتھ کی سیلری تھی، اور جو ہے نا ہم لوگ کس پریشانی میں وہ ہمیں ہی پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی پریشانی کا دن کسی کو بھی نہیں دکھائے، کیونکہ میرے بچوں کی ابھی تک اسکول کی فیس وغیرہ کچھ
تو میرے بچوں کی فیس وغیرہ ابھی تک کچھ بھی نہیں گئی ہے، اور جو میرا بھائی جس سے میں نے پیسے لیے تھے وہ بھی بار بار پیسے مانگ رہے ہیں. خیر 20,000 تو ہم نے اسی وقت اگلے دن کسی سے لے کر کے سینڈ کر دیے تھے. اب 5,000 کے لیے وہ مجھے ریگولر، ظاہر سی بات ہے اس کو بھی ضرورت ہوگی تب وہی وہ کال کر رہا ہے. تو مطلب بتانے کا پلیز، ایسا کوئی بھی آتا ہے آپ کے پاس کال میسیجز یا جو بھی ہے، تو پہلے آپ پورے طریقے سے ویریفائی کرو. مین یہ کہ کسی کے لیے بھی، سچ بتاؤں، کسی کے لیے بھی آج کل کے دور میں 1 روپیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ آگے والے بندے کے لیے آپ لاکھ جتنے بھی فیئر ہو، لیکن آگے والا بندہ جو ہے یہ ساری باتوں کو سن کے نیوٹرل ہو جاتا ہے. یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کو دلاسے کی کوئی دو بول لے. تو لہٰذا یہ ہے کہ میری پورے جتنے بھی وہ لوگ ہیں ان سب سے یہی ریکویسٹ ہے، پلیز آپ ایسے اسکیم سے بچیں، کیونکہ ہمارے ساتھ تو اسکیم ہو گیا. اور ایسے ہی سیم اسکیم میرے کزن حمیر بھائی ہیں، میرے خالہ کے بیٹے، میری مجلی خالہ کے بیٹے، ان کے ساتھ بھی ہوا وہی عرفان بھائی بن کے. انہوں نے تو بھائی 1,00,000 روپے سینڈ کر دیے. تو اور جو ہے نا اگلے دن یہی اسکیم میرے بھائی چھوٹے ونہر کے ساتھ ہونے والا تھا، لیکن اس کو یہ ساری باتوں سے، معاملات سے آگاہی ہو گئی تھی. پھر اس نے وہ بچ گیا. یعنی کہ ہم 2 بندے، یعنی میرے ہسبینڈ اور میرے خالہ کے بیٹے حمیر بھائی، یہ 2 بندے کے ساتھ بہت بڑا اسکیم ہوا، یعنی کہ 1,00,000 اور یہ 50,000. تو مطلب کہ آپ لوگ بھی پلیز اپنی ہوشیار رہیں، کیونکہ آج کل بہت زیادہ اسکیم ہو رہے ہیں، بہت زیادہ. تو پلیز ان سارے اسکیم سے بچیں. تو یہ سارے وہ ثبوت ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو شیئر کیا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں. کافی جو ہے اسکیم ہوا ہے ہمارے ساتھ، اور میں کچھ اتنی پریشان ہوں نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو میری یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کہ یہ پلیز آگے سے آگے اس میں ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج کل کس طریقے سے اسکیم ہو رہا ہے، جن کو نہیں پتہ ہے تاکہ وہ بچ سکیں. کیونکہ ہم تو ہو گئے برباد. تو میں بالکل ہی نہیں چاہوں گی کہ بھائی یہ جو وقت میرے پر گزر رہا ہے میرے کسی دشمن پہ بھی آئے، کیونکہ ہماری تو پوری سیلری چلی گئی، اوپر سے ہم 25,000 کے اوپر سے اور ادھار ہو گئے. اور یہ ساری کنورسیشن، یہ دیکھیے اس کے ایزی پیسہ کے جو ٹرانزیکشن ہوا، اور یہ جو ہے نمبر تھا، اور یہ ایسٹ جو ہے یہ نمبر سے، یعنی کہ اور ایون کہ میں نے اس پروفائل کا لنک بھی اپنے ڈسکرپشن میں سینڈ کیا ہے کہ اس بندے کا جو لنک تھا، اور یہ جو ہے وہاں سے پکچرز بھیج رہا ہے کہ آپ کا بندہ جو ہے دیکھیں گرفتار ہونے والا ہے. تو یہ میرے جو حمیر بھائی تھے، یعنی کہ میرے خالہ کے بیٹا، انہوں نے 50,000 کی ٹرانزیکشن کروائی، یعنی کہ اس بندے کو سینڈ کیا. اور یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ نمبر ہے، اور اس میں میرے ہسبینڈ نے اس بندے کو سینڈ کیا، اور جو گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ دبئی کے نمبر ہے جو وہاں سے شو ہوا تھا. تو یہ ساری ڈیٹیلز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. اور یہ کوئی ایک نیا اسکیم ہے کہ میں فاطمہ بات کر رہی ہوں اور آپ لنک کو کلک کریں تو آپ کا جو ہے ہیک ہو جائے گا. تو پلیز ایسا کچھ کام نہیں کرنا ہے، کیونکہ آج کل آن لائن بہت فراڈ ہو رہا ہے، بہت اسکیم ہو رہا ہے. آپ کا پورا موبائل کا ڈیٹا چلے جا رہا ہے. تو پلیز آپ کو ہوشیار رہنا ہے ہر ایک چیز سے. تو یہ بندے نے کچھ اس طریقے سے ان لوگوں کو انوالو کیا نا اپنی باتوں میں، ان لوگوں کو سوچنے کا، سمجھنے کا ٹائم تک ہی نہیں ملا، اور بیچارے جو ہے نا اس اسکیم کا شکار ہو گئے. تو بہت ٹف ٹائم میرے اوپر بھی ابھی گزر رہا ہے. اور یہ دیکھیں یہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے جو ہے نا 15,00,000 روپے سینڈ کر دیا ہوں، اور آپ جو ہے نا وہیں سے جا کر کے نکال لینا یہ ساری باتیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں نا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے. تو کائنڈلی آپ جو ہے دیکھ لیں اور آپ بھی اس اسکیم سے بچیں. اور میری FBI سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 وہ میرے اس کیس کو ہینڈل کریں، کیونکہ ہم تو محبت میں آ کے جو ہے نا آگے والے بندے کا نام سے اسکیم کھا جاتے ہیں، لیکن آگے والے بندے کو جب یہ پتہ چلتا ہے نا تو آگے والے بندہ ایک تو مانتا ہی نہیں ہے، اوپر سے اس کو یہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ 2 بول جو ہے نا دلاسے کے بول دے، بلکہ اوپر سے ہائپر ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارا تم سے کیا لینا دینا، یہ ہے وہ ہے ساری چیزیں. اور یہ جو ہے یہ میں نے اور میرے بھائی نے دونوں نے FBI میں اپنا کیس رجسٹرڈ کروایا ہے. تو کائنڈلی FBI سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہماری کیس پہ عمل درآمد ہو. اللہ حافظ.